اسلامی قانون کے 4 بنیادی اصول ہیں۔ اصول نمبر 1 کہ قرآن مجید فرقان حمید۔ نمبر 2 سنت مبارکہ۔ اسلامی قانون کی خصوصیات: زندگی میں امن، ضمیر کو سکون و شانتی، زندگی پر آسائش پر سکون بن جائے گی۔ اسلامی اصول قانون پر اگر عمل کریں، میں خود، اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی ملک ہو، کوئی ریاست ہو، کوئی کنٹری ہو، خود عمل کرے، میری زندگی، میں اپنے زندگی کا حساب خود اپنے رب کو دوں گا۔ کوئی سیاستدان، کوئی بڑا چھوٹا میرے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ لہذا اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق، اسلامی اصول کے مطابق بنائیں، زندگی خوشحال، پرسکون، پرامن ہو جائے گی۔ اور کیا چاہیے زندگی میں؟ اگر زندگی پرامن ہو جائے، زندگی سے فساد، زندگی سے پریشانیاں نکل جائے، زندگی سے وسوسے نکل جائے، زندگی سے ایک چیز خالی زندگی میں رہے، اطاعت اللہ، اطاعت رسول۔ اگر یہ ایک نقطے کو ہم نے اپنا لیا تو زندگی پرسکون، اور رب راضی تو جگ راضی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اس خوبصورت کو اسلامی احکام پر چل کر گزاریے۔ یہ اسلامی اصول قانون کی خصوصیات ہے۔ ان خصوصیات کو اپنی ذات سے شروع کیجئے، یقین کیجئے آپ کے ملک میں بھی نافذ ہو جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ میں اپنی ذات پر اسلام کو نافذ کروں۔ اور اسلام بہت آسان دین ہے، اسلام میں سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اسلام بہت سکون، انصاف، عدل، احسان کرنے والا دین فطرت ہے، جس کو ہم شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اسلام کے خصوصیات بے شمار ہیں، اپنانا شروع کیجئے، سارے شمار یہ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اسلامی قانون کے 4 بنیادی اصول ہیں۔ اصول نمبر 1 اسلامی قانون شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 اہم ترین ماخذ، سورس ہیں، جس پر ہمیں کسی قسم کی کوئی شک یا حیل و حجت کرنے کا اختیار نہیں ہے، چونکہ ہم پابند ہیں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے۔ 4 میں قانون کا پہلا اصول کہ قرآن مجید فرقان حمید جو بتا دے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جو قرآن ہم تک پہنچا، اس پر کسی قسم کی ریڈ لائن لگانے کی، ہمیں اس پر کسی قسم کی حیل و حجت کی گنجائش نہیں ہے بحیثیت مسلمان کے۔ یہ قانون کا پہلا درجہ ہے، قانون بنانے نہیں، قانون پر عمل کرنے کا، کیونکہ اسلام قانون بنانے کے بعد میں حالات کے مطابق ہمیں انسٹیگیٹ کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، ہمارے ویژن کو کلیئر کرتا ہے قرآن اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں۔ تو اسلامی قانون کے 4 بنیادی اہم ستون میں قرآن مجید فرقان حمید نمبر 1، نمبر 2 سنت مبارکہ، جہاں صحیح حدیث سے صحیح ہم تک پہنچ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل، عمل، یا آپ کے سامنے جو کچھ ہوا اور آپ نے اس کی تصدیق کی خاموش ہو کر یا بول کر، یا آپ نے ایک کام کروایا، یہ آپ کی سنت ہے، یہ حدیث مبارکہ کی کنٹینیوٹی ہے۔ یہ حدیث جو صحیح آپ تک پہنچ گیا، اب ہمیں ہر صورت میں اس پر عمل کرنا کلمہ حق کا تقاضا ہے۔ اسلامی قانون کا پہلا ماخذ، پہلا سورس قرآن مجید ہے، اور دوسرا سنت مبارکہ، اور تیسرا
نمبر 3 پہ آتا ہے اجماع امت. علماء اکرام کا ایک موضوع کے اوپر، ایک ٹاپک پہ، ایک کیس پر، ایک سیکشن پہ، ایک معاملے میں متفق ہونا، اور یقیناً یہ اتفاق نہیں، یہ صحابہ اکرام بہت ہی احتیاط سے متفق ہوا کرتے تھے، اسپیشلی قانون کے بارے میں. وہ بہت حساس تھے. عبادات کے بعد جو دوسرے معاملات ہیں وہ قانون کے ہیں، کیونکہ قانون جس ریاست میں امپارشل ہوا، جس معاشرے میں مجرموں کو سزا ملے، وہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور جہاں امن وہاں انسان اور انسانیت پنپتے ہیں. چوتھا، متفقہ قیاس. یہاں پہ بھی آپس میں صحابہ اکرام سے سلسلہ شروع ہوتا، چکے جرائم کی ابتدا آج سے نہیں، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کے آپسی قتل کی وجہ سے وہی سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور یہ قیامت تک رہے گا. تو یہ 4 ہے آخری قیاس کے ہیں. نمبر 3 پہ ہیں اجماع، اور نمبر 2 پہ ہیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، احکامات، سنت مبارکہ، اور نمبر 1 پہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. اگر امن چاہتے ہیں تو اسلامی نظام اپنی زندگی میں لائیے. اگر امن چاہتے ہیں اسلامی نظام اپنے گھر میں لائیے. اگر امن چاہتے ہیں تو اسلامی ضابطہ، اسلامی قانون، اسلامی طور طریقہ، اسلامی رہن سہن، یہ سب قانون شریعت ہے. اس کو اپنائیے. اپنی ذات میں بھی آپ امن پائیں گے، اپنے گھروں میں بھی امن لا پائیں گے، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں بھی امن لا پائیں گے. ضروری ہے کہ ابتدا میری ذات سے ہو. میں صحیح رہوں گا تو میرا ملک صحیح رہے گا، میں صحیح رہوں گا تو میرا گھر صحیح رہے گا، میں صحیح رہوں گا تو میرا خاندان صحیح رہے گا، میں صحیح رہوں گا تو میرے ملک کا نظام صحیح ہوگا. اسی لیے ہم چاروں طرف پریشان ہیں کہ ہم دوسروں کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسروں کو اسلام میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسروں پر اسلام نافذ کرنے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مگر اپنی ذات سے لاپرواہ. اپنی ذات میں اسلامی قانون کو نافذ کیجیے. واللہ اسلام بہت پیارا دین ہے. اسلام امن کا پیغام ہے. ذات سے شروع کیجئے، بات سے نہیں. ذات سے شروع کیجئے، دوسروں سے نہیں. اپنے آپ سے شروع کیجئے، دوسروں سے نہیں. اسلام کا قانونی نظام دنیا کا خوبصورت پرامن نظام. جڑے رہیے. اگر انہی موضوعات کے اوپر آپ مزید کچھ دیکھنا، پڑھنا، سننا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ کو ہمارے وزٹ کر سکتے ہیں، legalrightsactivist.org. اسلم پرویز کو نیک خواہشوں کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اسلام اپنے ذات پر نافذ کرے. اسلامی قانون بہت خوبصورت قانون ہے. اس کو اپنی ذات پر، اپنے گھروں پر نافذ کیجیے. اخلاق، عاجزی کے ساتھ زندگی میں سکون پائیں گے، معاشرے میں سکون پیدا ہوگا، ملک میں امن قائم ہو جائے گا. اسلامی قانون کی خصوصیات: زندگی میں امن، ضمیر کو سکون و شانتی، زندگی پر آسائش، پر سکون بن جائے گی. اسلامی اصول قانون پر اگر عمل کریں، خود عمل کریں. میری زندگی، میں اپنے زندگی کا حساب خود اپنے رب کو دوں گا. کوئی سیاستدان، کوئی بڑا چھوٹا میرے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوگا. لہذا اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق، اسلامی اصول کے مطابق بنائیں. زندگی خوشحال، پرسکون، پرامن ہو جائے گی. اگر زندگی پرامن ہو جائے، زندگی سے فساد، زندگی سے پریشانیاں نکل جائے، زندگی سے وسوسے نکل جائے، اگر یہ ایک نقطے کو ہم نے اپنا لیا تو زندگی پرسکون، زندگی بہت خوبصورت ہے. اس خوبصورت کو اسلامی احکام پر چل کر گزاریے.
یہ اسلامی اصول قانون کی خصوصیات ہے۔ اسلامی اصول قانون کو اپنائیے، زندگی میں سلامتی پائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔